محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی توفیق سے میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہماری اولاد ہے. یہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور نعمت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے، جس میں جلنے کا سامان، جس میں بھڑکنے کا سامان، وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے جس میں جلنے والے.
علیہا ملائکۃ، اس پر نگرانی کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ طاقتور قوم ہے اور وہ فرشتے غلاظ شداد، بڑے سخت ہے، بڑی قوت والے، بڑی طاقت والے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے ان باتوں کی جو اللہ نے ان کو حکم دیا، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کر ڈالتے ہیں، کر گزرتے ہیں ان کاموں کو جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. ایسے فرشتے اس جہنم پر نگرانی کرنے والے. حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر آدمی کو اپنے ماتحتوں یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کا کیا حق ادا کیا. بیوی بچوں کے حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی ان کو کھلا دی گئی، یہ ضروری ضرور ہے لیکن اس سے حق ادا نہیں ہوگا. اچھے کپڑے پہنا دیے، حق ادا نہیں ہوا. کاروبار کا انتظام کر دیا، یہ سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. انسان جی جی کر کتنا جیتا ہے دنیا میں، 60-70 سال، ارے 100 سال جیے گا، اس سے کتنا زیادہ جیے گا. کسی زمانے میں عمریں 150 سال 200 سال، ابھی بھی کبھی کبھار کوئی آدمی 100 سے اوپر چلا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر 60-70 سال کی زندگی. ایک مسلمان تو یہ مان کر چلتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی. قیامت تک قبر میں رہنا، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے انسان. یہ پورا بدن جو ہمارا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ تیار کریں گے. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس اللہ نے بغیر ماڈل کے، بغیر نمونے کے ہم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے رکھ دیا، اور وہ پیدائش بھی بڑی عجیب تھی، جس کو قرآن کریم میں جب بھی یہ چیز کا تذکرہ آتا ہے کہ لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھپ جائے گی، پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ سوال ایک مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمان تو اتنا سوچے کہ پہلی مرتبہ کیسا پیدا کیا، پہلی مرتبہ اس اللہ نے کیسا پیدا کیا. ایک باپ کی پیٹھ میں سے ایک قطرہ نکلا، نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا اور اندر 9 مہینے تک رہا، مختلف حالات سے گزرا. پہلے 40 دن وہ قطرہ رہا، پھر اس کے بعد خون کا جمع ہوا ٹکڑا بن گیا، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں ڈال دی، پھر جان ڈالی، پھر پارٹس آف باڈی، ہاتھ پیر سب اندر بنتے رہے. 9 مہینے تک عجیب چیز کھائی ہے انسان نے. کیا کھایا ہے؟ دماغ ٹھکانے آ جائے گا اگر سن لیں گے تو کہ ہم اندر کیا کھاتے تھے. ماں کے پیٹ میں انسان کیا کھاتا ہے، ذرا وہ بھی سن لو. ایک عورت کو ماہواری آتی ہے، ماسک آتا ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے. جب حمل ٹھہرتا ہے، بچہ اندر قرار پاتا ہے، وہ حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ عورت حاملہ ہو گئی. کیوں؟ حیض
حیض بند ہو گیا، اب وہ حیض کہاں جاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30-40 دن تک پھر خون آتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو رک گیا تھا، 9 مہینے تک گیا کہاں؟ یہ جو بچہ اندر پیٹ میں پلتا ہے اس کی خوراک اور اس کی غذا یہی خون ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے باری تعالیٰ کا، کیسا کھلایا، کیا کھلایا، اور کیسا خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ پلین بناتا ہے، ٹرین بناتا ہے، بس بناتا ہے، بیماروں کو اچھے کرتا ہے، کیا کیا کارنامے انجام دے رہا ہے۔ ایک قطرے سے پیدا ہونے والا، گندا خون کھا پی کے دنیا میں آنے والا کتنا خوبصورت انسان، کیسا مضبوط، اس کا کارخانہ کیسا ہے باری تعالیٰ کا۔ انسان کو اگر اتنا بڑا مشین بنانا ہوتا ہے تو کتنی بڑی فیکٹری اس کو ڈالنی پڑتی ہے، لیکن پیٹ کے چھوٹی سی فیکٹری کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کائنات کا اتنا بڑا نظام رکھا ہے۔ جو اللہ اتنی چھوٹی جگہ میں اتنے بڑے انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر دنیا میں اس کو بڑا کرتے کرتے ترقی پر لے جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بوڑھا کر دیتا ہے اور پھر قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ تو کچھ نہیں تھا اور سب کچھ کر دیا۔ اب جبکہ انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا تو اس کا ماڈل، اس کا نقشہ، اس کا پلان تو تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ گیا۔ آپ کا ایک پیپر بنتا ہے تو دنیا کی جتنی ایجنسیاں ہیں، ہندوستان اس ملک کی اور ملک کے علاوہ جتنی ایجنسیاں ہیں، سب کے پاس آپ کا بایو ڈیٹا پہنچ جاتا ہے۔ ایک پاسپورٹ بن گیا، ایک پیج کے اوپر آپ کا ایڈریس ہوتا ہے، دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، کمپیوٹر کے اوپر وہ نمبر لکھیں گے، پوری آپ کی ہسٹری آ جائے گی، آپ کون ہے، کیا کیا دھندے کیے۔ تو دنیا والے وہ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا خالق کائنات پروردگار بھی کر سکتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے سامنے سب عاجز ہے، بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا تو بہت آسان ہے اور عجیب نظام ہے۔ پورا بدن جو ہے یہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، ایک ہڈی باقی رہتی ہے۔ کون سی ہڈی؟ یہ کمر کے اندر آخری جو کلہے کے پاس ہڈی ہے، نوکدار ہڈی، یہ کبھی نہیں ختم ہوگی، یہ سلامت رہتی۔ اسی پر سے پورا انسان وجود میں آئے گا، اور وہ بلکہ آپ نے جتنے ناخن کاٹے، جتنے بال گرے اور ٹوٹے ہیں، یہ سب آپ کے بدن کے ساتھ قیامت کے دن لگ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے حفاتن عوراتن، ننگے بدن، ننگا بدن انسان قیامت کے دن میدان محشر میں آ کھڑا ہوگا۔ ماں عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان ننگے بدن آئے گا میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں ہوگا، تو ایک دوسرے کے سطر پر نظر پڑے گی تو کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب ایسے ٹینشن اور ایسی فکر میں ہوں گے کہ سب اوپر دیکھتے ہوں گے، نیچے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو لوگ ایسا دیکھتے ہوئے بھاگتے ہیں، تو دوسرے دن ایک ساتھی ملتا ہے، یار کل میں نے سلام کیا اتنی زور سے، تو نے جواب بھی نہیں دیا، میرے پاس سے گیا، بیک اپ کی بات کرتا ہے، ارے کل اتنے بجے کی تم وہاں تھا کیا؟ ہاں تھا۔ ارے یار مجھے پتا ہی نہیں، میں تو وہ ٹینشن کے اندر اوپر ہی دیکھتا چلا گیا، تو کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو دنیا میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو انسان ہوش کھو دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، بڑے سے بڑے نبی وہ بھی نفسی نفسی کہتے ہوں گے، صرف ہمارے آقا امتی امتی فرمائیں، جو اپنی امت کو یاد فرمائیں گے، اے اللہ میری امت کا حال کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کے حال پر ہم فرما۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا کی عادت، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی وہ ایک طویل اور لمبی زندگی،
یہ زندگی کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہماری اولاد کے متعلق بھی جواب دینا پڑے گا کہ اولاد کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کی تربیت کیسے کی. آپ کہیں گے میں نے بہت محنت کی، بوڑھا ہو گیا، رات دن ایک کر کے میں نے ان کے پیٹ بھرے ہیں، میں نے ان کو کھلایا ہے، ان کو آرام میں رکھا اور میں نے ان کو بڑا کیا. لیکن جواب ملے گا کہ یہ اصل چیز نہیں تھی. اصل جو چیز تھی وہ دو چیزیں کام کرنے کی تھی. وہ ایک تو ایمان بنانا اور دوسرا بچوں کے اعمال بنانا. بچوں کے ایمان کی فکر کرنا اور بچوں کے اعمال کی فکر کرنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ. مسلمان کی ابتدا وہ بھی کلمے سے اور انتہا وہ بھی کلمے سے. فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتے کہتے چلا گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے. ہمارے یہاں بڑی خوشی مناتے ہیں، یار کیا موت تھی، کیا موت تھی، کیا ہوا؟ ارے کلمہ پڑھا اور رخصت ہو. پتا چلا کہ کلمے کی قیمت ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو آخرت کی منزل اس کی کامیاب ہوگی. جیسے ہمارا آخری بول کلمہ ہو، ایک مسلمان بچے کا پہلا بول وہ بھی کلمہ ہونا چاہیے. ذرا سوچ لو کہ ہمارے گھر میں کتنے ہمارے بچے ہوئے، کیا ہم نے کبھی بچوں کو سب سے پہلے یہ فکر کی تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ بولے؟ پہلے کے بوڑھے ماں باپ میں تو یہ عادت تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ٹوٹا پھوٹا کلمہ کسی بھی طریقے سے توتلی زبان پر سکھا دیتے تھے اولاد کو. اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ ایمان ان کا بہت مضبوط رہتا تھا. آج اس بالکل فاسٹ زمانے میں لوگ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. اچھے کپڑے پہنانا، چاہے پھر وہ لڑکیوں کو لڑکے کے پہنا دے یا لڑکوں کو لڑکے کے پہنا دے، نہیں، ایک فیشن چاہیے، ایک فیشن چاہیے. اپنے بچوں کا ظاہر خوبصورت بنانے کی فکر کی جاتی ہے، گویا ان کا باطن اندرون ان کا اچھا بنانے کی فکر نہیں کی جاتی. میرے بھائی، خاص مجھے جو بات کہنی تھی آپ کے سامنے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے، اچھا رہنے کے لیے دیجیے، اچھے سے اچھی ڈگری دلائیے ان کو. آج ہمارے اس ملک میں ہمیں عزت کے ساتھ جینا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دلانا پڑے گا، ہمارے بچوں کو ڈگریاں بھی دلانی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کی اسکول کی فکر بھی کرنی ہوگی. لیکن اسکول کی فکر میں اتنے آگے بھی نہ بڑھ جائیں، اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کے کلام سے، قرآن کریم سے بے خبر ہو جائے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ اسکولوں کی فکر میں رہتے ہیں، ایجوکیشن اور ڈگریوں کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن بچے کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں ہم اس کی فکر نہیں کرتے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا مذہب وہ باقی رہے گا تو قرآن کی وجہ سے باقی رہے گا. ہمارے سماج میں قرآن رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت رہے گی تو ہمارا ایمان باقی رہے گا. آج اکثر لوگوں کو یہ کہتے دیکھا کہ ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں شکشن کا ابھاؤ ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پاتے. نہیں، غلط ہے. ذرا آپ اس قوم کو دیکھیے کہ جو کسی زمانے میں جانور اور درندے، پھاڑ کھانے والے جانوروں سے بھی بدتر جن کی زندگی تھی، جب بھی کوئی لکھنے والا ان کے حالات پر لکھتا ہے، یعنی عرب لوگ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان عربوں کی زندگی کیسی تھی؟
ذرا پڑھیے، کوئی بھی قلم اٹھائے گا اور لکھے گا تو لکھے گا زمانہ جاہلیت، شراب جن کے ہاتھوں میں رہتا تھا، وہ سفر میں ہو، سواری کے اوپر ہو، وہ بستر کے اوپر ہوتے، دسترخوان کے اوپر ہوتے، وہ مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، شراب ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ شراب کے بغیر ان کے زندگی کا تصور ناممکن تھا، جن کی گھٹیوں میں شراب پڑا ہوا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جب شراب حرام ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، قرآن کی آیت سنائے ان کو کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، یہ آیت سنائے اور شراب کی حرمت کا اعلان کیا۔ جب وہاں کے عربوں نے شراب کو ڈھولا ہے، پھینکا ہے، تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے اندر، عرب کی گلیوں کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے بارش کا زمانہ ہے اور پانی بہتا ہوا جا رہا ہے۔ کتنا شراب کا اسٹاک ہوگا ان کے گھر میں، کتنا پینے والے لوگ، عیاشی جن کا مقدر تھی، لڑائی جھگڑا، او ہو آج دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا گندا سماج، اتنا گندا معاشرہ، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کبھی سدھرے گا، لیکن آنن فانن اچانک ایک دم سے پلٹا کھایا اور حالات سدھرے، اور ایسے بھی سدھرے حالات کہ ایک ایک آدمی پورے عالم کو سنبھال لے اور پوری دنیا کی رہنمائی کر لے، وہ پوزیشن کے اوپر آ گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے ستاروں کی چاند دیکھ کر تم راستہ پکڑ لیتے ہو، منزل پکڑ لیتے ہو، میرے صحابی کو پکڑ لو، تم منزل پر پہنچ جاؤ۔ فرمایا کل صحابتی عدول، میرے تمام صحابہ مجسم انصاف والے۔ وہی گندے سماج میں پلنے والی قوم جب وہ ایمان لے آئی، حضور کو مان لیا، غلامی اختیار کر لی اپنے نبی کی، قرآن کو پکڑ لیا، تو پھر قرآن ان کے لیے کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مسلمان۔ اگر کوئی دیکھنا ہے تو اسی قوم کو دیکھ لو۔ یہ معجزہ تھا قرآن کا، یہ معجزہ تھا نبی کا کہ آنن فانن، حالانکہ حضور ان کے درمیان میں صرف 23 سال رہے۔ 23 سال تو کیا کوئی دوسرا ہوتا تو 230 سال میں بھی اس قوم کو نہیں سدھار سکتا، 2300 سال میں بھی وہ قوم نہیں سدھر سکتی تھی۔ 23 سال کے اندر اس قوم کا مقدر بدل گیا، چمکدار بن گیا، پوری دنیا کو کہہ دیا سن لو، ان کے جیسا بن جاؤ، ان کے نقش قدم پر چل جاؤ، ان کے دامن پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے ہندو، انہوں نے بھی جب ہسٹری کو دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو دیکھا، کہنے پر مجبور ہوئے۔ ہمارے اس ملک کے لوگ بھی کہنے لگے کہ اس ملک کا بندھارن بنانا ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت کامیاب ہو، تو کوئی کہتا ہے ابو بکر کا بنا لو، کوئی کہتا ہے کہ عمر کے طرز پہ بنا لو، کوئی کہتا ہے امام حسین کے طرز پہ بنا لو زندگی اور ملک اچھا ہو جائے۔ یہ لوگوں کو کس نے سدھارا ہے؟ کس نے ان کو اونچے لیا؟ کون سی ڈگری، کون سا ایجوکیشن، کون سی یونیورسٹی، کون سی کالج تھی، کون سی ڈگری لی تھی ان لوگوں نے، کون سا ایجوکیشن لیا تھا؟ صرف لیا تھا تو قرآن کو لیا تھا، اور لیا تھا تو سنت کو لیا تھا، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ قرآن نے ان کی حالت کو بدلا ہے، حدیث نے ان کی حالت کو بدلا ہے، سنت نبوی نے ان کی حالت کو بدلا ہے۔ اس لیے ہم کبھی ایجوکیشن کا انکار نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے کہ سب سے پہلے اگر ایمان بچانا ہو، بلکہ اپنا انسانیت بچانا ہو، تو قرآن کریم کو اپنے سماج پہ جگا دو، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کرو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کرو، کم از کم
پابندی کے ساتھ روزانہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو. آنے والے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اس ملک میں. اور کبھی ہماری منسٹری اعلان کرتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. کیا پڑھائیں ان کو؟ کیا پڑھائیں؟ کالج میں بھیجے جو کل تک برقع اڑتی تھی, سر پہ دوپٹے ڈالتی تھی, آج اس کے سر پہ سے نکل کے گلے میں آ گیا, پیٹ پر آ گیا, اس نے دوپٹے کو پھینک دیا. بلکہ اس کے ذریعے سے ہماری بیٹیوں کو ایموشنل کیا جا رہا ہے. پلان تیار ہو گیا کہ مسلم بیٹیوں کی پیٹ سے اور ان کی کوکھ سے کافر یہ کہتا ہے, غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد پیدا کرو. بیٹیوں کو آزادی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر. تمہارا مذہب 3 طلاق کی بات کرتا ہے, تمہارے مذہب میں حلالہ ہے, تمہارے مذہب میں یہ ہے. حالانکہ اللہ طلاق کو ہم سمجھے, جب مسلم قوم نہیں سمجھی تو دوسری قوم کیا سمجھے گی کہ طلاق کیا چیز ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ میں طلاق پر بات کر لیتا. حلالہ کیا چیز ہے, کیوں حلالہ رکھا گیا, حلالہ کب کرنا ہے. امت مسلمہ مسلمان نہیں جانتا اس کے مسائل کو, تو ایک غیر مسلم جس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا کیا وہ حلالہ وہ طلاق سمجھے گا؟ اور اپنی کورٹوں کے اندر ہماری طلاق اور ہمارے حلالوں کے فیصلے وہ کریں گے. لیکن ہماری بیٹیاں جو دین کی تعلیم سے دور ہیں, ان بیٹیوں کو یہ سبق پڑھا کر اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے, متنفر کیا جا رہا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے اندر ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے. کافرانہ ذہنیت بیٹیوں کی تیار ہو رہی ہے, اور پھر کافر انسان سے شادی کرنے کے لیے بیٹیاں تیار ہو جاتی ہیں. آئے دن نیوز پیپر کے اندر یہ واقعات اور واٹس ایپ کے مادھیم سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے تک یہ میسج آ رہے ہیں. یہ فیک نیوز نہیں ہے, یہ بیکار بات نہیں ہے, حقیقت یو پی وغیرہ کے علاقے میں بہت زیادہ ہو رہا. ہم سورت والے مدرسوں کا جال پھیلا ہوا ہے, الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, مساجد میں بیانات ہو رہے, لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے, ہلایا جاتا ہے. ہمیں تو اپنے اطراف کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہاں سے 2 قدم باہر دیہات اور گاؤں میں جا کر دیکھو کیا حالات ہو رہے ہیں. اس لیے اگر ہمیں پڑھانا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو, پہلے اسلام کی تعلیم دو, پھر تلاوت ڈگری. اپنے بیٹوں کو بھی پہلے قرآن پڑھائیے. اپنی مسجدوں میں چلنے والے چھوٹے مکتب کو کمزور نہ سمجھو, حقیر نہ سمجھو, بلکہ پابندی کے ساتھ اپنی اولاد کو بھیجو. میں بھی رمضان کے بعد سے مسلسل اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں, اس مضمون پر بات کر رہا ہوں, بہت ضروری ہے. لیکن مدرسہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں. سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول. کتنے گھنٹے جاتا ہے بھائی اسکول؟ 6 گھنٹے کم از کم, 6 گھنٹے اسکول میں, 2-2.5 گھنٹے ٹیوشن پر, اور 1-1.5 گھنٹہ گھر میں ہوم ورک, گھر کام, گھر لیسن, یہ ہو رہا ہے. 3 کام اسکول کی طرف سے ہو رہا ہے. 6, 2, 8 اور 2, 10 گھنٹے ایجوکیشن کے پیچھے, اور بچہ تھک ہار گیا ہے, بالکل ہڈیاں لولی لنگڑی کمزور ہو گئی, تو لولا لنگڑا ٹائم نیند کا بچا ہوا مدرسے کے لیے. مجھے تو ٹیوشن کی بلا سمجھ میں نہیں آئی ہے آج تک. پتہ نہیں آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ نے ٹیوشن کو قبول کیا ہے. اسکولوں میں ماسٹروں کو لمبے چوڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں, پیریڈ پڑھانے کی دی جاتی ہے. ماسٹر 45 منٹ کے پیریڈ میں کیا اس کو پڑھاتا نہیں ہے جو ہمارے بچے کو بعد میں ٹیوشن لینا پڑتا ہے. آپ مدرسوں میں آؤ کبھی تو آپ کی آنکھیں کھلے گی کہ آپ کا بچہ جو مدرسے میں آپ کی قوم کے بچے جو پڑھتے ہیں وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں, مسلم شریف پڑھتے ہیں, جلالین شریف قرآن کی تفسیر ہے, اللہ کا کلام ہے, حدیث اتنی لمبی چوڑی اتنی موٹی کتاب ہے, وہاں بھی پیریڈ سے چلتا ہے.
اور اللہ کے نبی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ آقا کی خاصیت کیا تھی؟ جوامع الکلم، یعنی الفاظ کم استعمال کرنا اور معنی بہت زیادہ، جتنا کھولو کھولتے چلے جاؤ۔ یہ نبی کے فرمان کی کرامت ہے، یہ نبی کے فرمان کا معجزہ ہے کہ بات 2 ورڈز کے اندر، 2 لفظوں میں، 10 حرفوں میں، لیکن اس کو پھیلاتے چلے جائیے۔ ایک استاد پونے گھنٹے میں پورے سال کے اندر ان کتابوں کو پوری کرواتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا مدرسہ میں مولوی بننے والا بچہ؟ اب ہم تو سمجھتے بڑے بڑے دارالعلوم میں یہاں پر کیا ہوتا ہوگا، وہی الف با ہمارا بلغہ پڑھاتے ہوں گے۔ ارے آؤ تو پتا چلے گا کہ اس کے سامنے یونیورسٹی فیل ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ وہ ٹیوشن لینے کے لیے جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسکولوں کا ٹیوشن کیوں؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں آخر کار؟ ایسا تو کیا ہے بچہ اسکول میں نہیں سمجھتا وہ لیسن، اور پھر ٹیوشن میں جا کے کیوں سمجھ میں آ گیا؟ کیوں سمجھ میں آیا؟ ہم پیسہ بھی دے رہے ہیں، بیوقوف بھی بنتے ہیں۔ باقاعدہ اسکیم کے تحت کام ہو رہا ہے کہ ایک مسلم بچہ کسی طریقے سے اتنا تھک جائے کہ وہ مدرسوں میں اپنا ٹائم نہیں دے سکتے۔ پھر بھی مدرسے والوں کو سلام ہے کہ وہ مدرسے چلانے کے لیے آپ سے آپ کی زکات مانگتے ہیں، آپ دھتکارتے ہیں، آپ 10 دھکے کھلواتے ہیں، پھر بھی وہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ قربانی کے اعلان کرتے ہیں، پمفلٹ چھپواتے ہیں کہ آؤ قربانی دو، اور آپ سمجھتے مدرسہ والے چین لینے نہیں دیتے، بار بار قربانی قربانی قربانی۔ ارے وہ قربانی کی کھال بیچ کر اس کا جو پیسہ آئے گا امت کے اور قوم کے بچوں کو وہ پڑھائے۔ وہ ڈونیشن کے نام پر لمبی چوڑی رقمیں نہیں مانگتے۔ آپ اسکول کے اندر ڈاکٹر بنانا ہے، 25 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہے۔ مدرسے والے زکات مانگتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، قربانیوں کے لیے پمفلیٹ لگاتے ہیں، آپ کو بھاری پڑتا ہے۔ سلام کیجیے ان مدرسے والوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کبھی اپنے مدرساؤں کے اس اعلانات کو دیکھتا ہوں، عجیب دلوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیسے ہے یہ لوگ کہ کتنی فکر ہے امت کی اولاد کی، کہ امت کی اولاد کچھ نہ کچھ تو قرآن پڑھ جائے۔ آپ کے اور ہمارے شہر میں مدرسے اسلامیہ صوفی باغ والے وہ بھی باقاعدہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ مدد کی نیت سے کہ چلو ہم 1-2 حصے کچھ حصے لکھوا دیں گے تو چمڑے میں ہمارا حصہ رہے گا، وہ چمڑا بیچیں گے، اس کی رقم آئے گی، وہ غریب بچوں پر، مدرسہ کے بچوں پر، مدرسہ کے خرچ میں اسے استعمال کیا جائے۔ آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ خلاصہ کلام یہ آج کی بات کا کہ ہم اپنے بچوں کو، پہلے بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، خوب مدرسوں کو آباد کریں، اس کے ٹائم میں کوئی کٹوتی نہ کریں، اس سے چھٹیاں نہ لیں، اس کے اندر 2-2-2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے پورا دو، پورا دو، آدھے گھنٹے بیچ کے مت بلا لو، ورنہ آپ کے بچوں کے ایمان سلامت نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ گر جائیں گے مسلم سماج برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی توفیق سے میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہماری اولاد ہے. یہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور نعمت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے، جس میں جلنے کا سامان، جس میں بھڑکنے کا سامان. وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے جس میں جلنے والے. علیہا ملائکۃ، اس پر نگرانی کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ طاقتور قوم ہے اور وہ فرشتے. غلاظ شداد، بڑے سخت ہے، بڑی قوت والے، بڑی طاقت والے ہیں.
لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے ان باتوں کی جو اللہ نے ان کو حکم دیا، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کر ڈالتے ہیں، کر گزرتے ہیں ان کاموں کو جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ ایسے فرشتے اس جہنم پر نگرانی کرنے والے۔ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر آدمی کو اپنے ماتحتوں یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کا کیا حق ادا کیا۔ بیوی بچوں کے حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی ان کو کھلا دی گئی، یہ ضروری ضرور ہے لیکن اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ اچھے کپڑے پہنا دیے، حق ادا نہیں ہوا۔ کاروبار کا انتظام کر دیا، یہ سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، انسان جی جی کر کتنا جیتا ہے دنیا میں، 60-70 سال، 100 سال جیے گا، اس سے کتنا زیادہ جیے گا۔ کسی زمانے میں عمریں 150 سال 200 سال، ابھی بھی کبھی کبھار کوئی آدمی 100 سے اوپر چلا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان تو یہ مان کر چلتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی، قیامت تک قبر میں رہنا، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے انسان، یہ پورا بدن جو ہمارا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ تیار کریں گے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جس اللہ نے بغیر ماڈل کے، بغیر نمونے کے ہم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے رکھ دیا، اور وہ پیدائش بھی بڑی عجیب تھی، جس کو قرآن کریم میں جب بھی یہ چیز کا تذکرہ آتا ہے کہ لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھپ جائے گی، پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ سوال ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو اتنا سوچے کہ پہلی مرتبہ کیسا پیدا کیا، پہلی مرتبہ اس اللہ نے کیسا پیدا کیا، ایک باپ کی پیٹھ میں سے ایک قطرہ نکلا، نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا اور اندر 9 مہینے تک رہا، مختلف حالات سے گزرا۔ پہلے 40 دن وہ قطرہ رہا، پھر اس کے بعد خون کا جمع ہوا ٹکڑا بن گیا، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں ڈال دی، پھر جان ڈالی، پھر پارٹس آف باڈی، ہاتھ پیر سب اندر بنتے رہے۔ 9 مہینے تک عجیب چیز کھائی ہے انسان نے۔ کیا کھایا ہے؟ دماغ ٹھکانے آ جائے گا اگر سن لیں گے تو کہ ہم اندر کیا کھاتے تھے، ماں کے پیٹ میں انسان کیا کھاتا ہے، ذرا وہ بھی سن لو۔ ایک عورت کو ماہواری آتی ہے، ماسک آتا ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے۔ جب حمل ٹھہرتا ہے، بچہ اندر قرار پاتا ہے، وہ حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ عورت حاملہ ہو گئی۔ کیوں؟ حیض بند ہو گیا۔ اب وہ حیض کہاں جاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30-40 دن تک پھر خون آتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو رک گیا تھا، 9 مہینے تک گیا کہاں؟
یہ جو بچہ اندر پیٹ میں پلتا ہے اس کی خوراک اور اس کی غذا یہی خون ہوتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے باری تعالیٰ کا. کیسا کھلایا، کیا کھلایا، اور کیسا خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. پلین بناتا ہے، ٹرین بناتا ہے، بس بناتا ہے، بیماروں کو اچھے کرتا ہے، کیا کیا کارنامے انجام دے رہا ہے. ایک قطرے سے پیدا ہونے والا، گندا خون کھا پی کے دنیا میں آنے والا کتنا خوبصورت انسان، کیسا مضبوط، اس کا کارخانہ کیسا ہے باری تعالیٰ کا. انسان کو اگر اتنا بڑا مشین بنانا ہوتا ہے تو کتنی بڑی فیکٹری اس کو ڈالنی پڑتی ہے، لیکن پیٹ کے چھوٹی سی فیکٹری کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کائنات کا اتنا بڑا نظام رکھا. جو اللہ اتنی چھوٹی جگہ میں اتنے بڑے انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر دنیا میں اس کو بڑا کرتے کرتے ترقی پر لے جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بوڑھا کر دیتا ہے اور پھر قبر میں پہنچا دیتا ہے. تو کچھ نہیں تھا اور سب کچھ کر دیا. اب جبکہ انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا تو اس کا ماڈل، اس کا نقشہ، اس کا پلان تو تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ گیا. آپ کا ایک پیپر بنتا ہے تو دنیا کی جتنی ایجنسیاں ہیں، ہندوستان اس ملک کی اور ملک کے علاوہ جتنی ایجنسیاں ہیں، سب کے پاس آپ کا بایو ڈیٹا پہنچ جاتا ہے. ایک پاسپورٹ بن گیا، ایک پیج کے اوپر آپ کا ایڈریس ہوتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، کمپیوٹر کے اوپر وہ نمبر لکھیں گے، پوری آپ کی ہسٹری آ جائے گی، آپ کون ہے، کیا کیا دھندے کیے. تو دنیا والے وہ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا خالق کائنات پروردگار بھی کر سکتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے سامنے سب عاجز ہے، بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا تو بہت آسان ہے اور عجیب نظام ہے. پورا بدن جو ہے یہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، ایک ہڈی باقی رہتی ہے. کون سی ہڈی؟ یہ کمر کے اندر آخری جو کلہے کے پاس ہڈی ہے، نوکدار ہڈی، یہ کبھی نہیں ختم ہوگی، یہ سلامت رہتی. اسی پر سے پورا انسان وجود میں آئے گا. اور وہ بلکہ آپ نے جتنے ناخن کاٹے، جتنے بال گرے اور ٹوٹے ہیں، یہ سب آپ کے بدن کے ساتھ قیامت کے دن لگ جائے. اور حدیث میں آتا ہے حفاتن عوراتن، ننگے بدن، ننگا بدن انسان قیامت کے دن میدان محشر میں آ کھڑا ہوگا. عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان ننگے بدن آئے گا میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں ہوگا، تو ایک دوسرے کے سطر پر نظر پڑے گی تو کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب ایسے ٹینشن اور ایسی فکر میں ہوں گے کہ سب اوپر دیکھتے ہوں گے، نیچے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو لوگ ایسا دیکھتے ہوئے بھاگتے ہیں. تو دوسرے دن ایک ساتھی ملتا ہے، یار کل میں نے سلام کیا اتنی زور سے، تو نے جواب بھی نہیں دیا، میرے پاس سے گئے. کب کی بات کرتا ہے؟ ارے کل اتنے بجے کی، تم وہاں تھا کیا؟ ہاں تھا. ارے یار مجھے پتا ہی نہیں، میں تو وہ ٹینشن کے اندر اوپر ہی دیکھتا چلا گیا، تو کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں. تو دنیا میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو انسان ہوش کھو دیتا ہے. قیامت کے دن سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. بڑے سے بڑے نبی وہ بھی نفسی نفسی کہتے ہوں گے. صرف ہمارے آقا امتی امتی فرمائیں، جو اپنی امت کو یاد فرمائیں گے، اے اللہ میری امت کا حال کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کے حال پر ہم فرما. یہ صرف اور صرف میرے آقا کی عادت، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی وہ ایک طویل اور لمبی زندگی، یہ زندگی کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہماری اولاد کے متعلق بھی جواب دینا پڑے گا کہ اولاد کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کی تربیت کیسے کی. آپ کہیں گے میں نے بہت محنت کی،
بوڑھا ہو گیا، رات دن ایک کر کے میں نے ان کے پیٹ بھرے ہیں، میں نے ان کو کھلایا ہے، ان کو آرام میں رکھا اور میں نے ان کو بڑا کیا. لیکن جواب ملے گا کہ یہ اصل چیز نہیں تھی. اصل جو چیز تھی وہ دو چیزیں کام کرنے کی تھی. وہ ایک تو ایمان بنانا اور دوسرا بچوں کے اعمال بنانا. بچوں کے ایمان کی فکر کرنا اور بچوں کے اعمال کی فکر کرنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ. مسلمان کی ابتدا وہ بھی کلمے سے اور انتہا وہ بھی کلمے سے. فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتے کہتے چلا گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے. ہمارے یہاں بڑی خوشی مناتے ہیں، یار کیا موت تھی، کیا موت تھی، کیا ہوا؟ ارے کلمہ پڑھا اور رخصت ہو. پتا چلا کہ کلمے کی قیمت ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ جلب آخرت کی منزل اس کی کامیاب ہوگی. جیسے ہمارا آخری بول کلمہ ہو، ایک مسلمان بچے کا پہلا بول وہ بھی کلمہ ہونا چاہیے. ذرا سوچ لو کہ ہمارے گھر میں کتنے ہمارے بچے ہوئے، کیا ہم نے کبھی بچوں کو سب سے پہلے یہ فکر کی تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ بولے؟ پہلے کے بوڑھے ماں باپ میں تو یہ عادت تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ٹوٹا پھوٹا کلمہ کسی بھی طریقے سے توتلی زبان پر سکھا دیتے تھے اولاد کو. اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ ایمان ان کا بہت مضبوط رہتا تھا. آج اس بالکل فاسٹ زمانے میں لوگ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. اچھے کپڑے پہنانا، چاہے پھر وہ لڑکیوں کو لڑکے کے پہنا دے یا لڑکوں کو لڑکے کے پہنا دے، نہیں، ایک فیشن چاہیے، ایک فیشن چاہیے. اپنے بچوں کا ظاہر خوبصورت بنانے کی فکر کی جاتی ہے، گویا ان کا باطن اندرون ان کا اچھا بنانے کی فکر نہیں کی جاتی. میرے بھائی، خاص مجھے جو بات کہنی تھی آپ کے سامنے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے، اچھا رہنے کے لیے دیجیے، اچھے سے اچھی ڈگری دلائیے ان کو. آج ہمارے اس ملک میں ہمیں عزت کے ساتھ جینا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دلانا پڑے گا، ہمارے بچوں کو ڈگریاں بھی دلانی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کی اسکول کی فکر بھی کرنی ہوگی. لیکن اسکول کی فکر میں اتنے آگے بھی نہ بڑھ جاویں، اتنے آگے نہ بڑھ جاویں کہ اللہ کے کلام سے، قرآن کریم سے بے خبر ہو جائے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ اسکولوں کی فکر میں رہتے ہیں، ایجوکیشن اور ڈگریوں کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن بچے کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں ہم اس کی فکر نہیں کرتے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا مذہب وہ باقی رہے گا تو قرآن کی وجہ سے باقی رہے گا. ہمارے سماج میں قرآن رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت رہے گی تو ہمارا ایمان باقی رہے گا. آج اکثر لوگوں کو یہ کہتے دیکھا کہ ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں شکشن کا ابھاؤ ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پاتے. نہیں، غلط ہے. ذرا آپ اس قوم کو دیکھیے کہ جو کسی زمانے میں جانور اور درندے، پھاڑ کھانے والے جانوروں سے بھی بدتر جن کی زندگی تھی، جب بھی کوئی لکھنے والا ان کے حالات پر لکھتا ہے، یعنی عرب لوگ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان عربوں کی زندگی کیسی تھی ذرا پڑھیے. کوئی بھی قلم اٹھائے گا اور لکھے گا تو لکھے گا زمانہ جاہلیت، شراب
جن کے ہاتھوں میں رہتا تھا وہ سفر میں ہو، سواری کے اوپر ہو، وہ بستر کے اوپر ہوتے، دسترخوان کے اوپر ہوتے، وہ مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، شراب ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ شراب کے بغیر ان کا زندگی کا تصور ناممکن تھا، جن کی گھٹیوں میں شراب پڑا ہوا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جب شراب حرام ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، قرآن کی آیت سنائے ان کو کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، یہ آیت سنائے اور شراب کی حرمت کا اعلان کیا۔ جب وہاں کے عربوں نے شراب کو ڈھولا ہے، پھینکا ہے، تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے اندر، عرب کی گلیوں کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے بارش کا زمانہ ہے اور پانی بہتا بجا رہا۔ کتنا شراب کا اسٹاک ہوگا ان کے گھر میں، کتنا پینے والے لوگ، عیاشی جن کا مقدر تھی، لڑائی جھگڑا، آج دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا گندا سماج، اتنا گندا معاشرہ، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کبھی سدھرے گا، لیکن آنن فانن اچانک ایک دم سے پلٹا کھایا اور حالات سدھرے، اور ایسے بھی سدھرے حالات کہ ایک ایک آدمی پورے عالم کو سنبھال لے اور پوری دنیا کی رہنمائی کر لے، وہ پوزیشن کے اوپر آ گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانی نے، جیسے ستاروں کی چاند دیکھ کر تم راستہ پکڑ لیتے ہو، منزل پکڑ لیتے ہو، میرے صحابی کو پکڑ لو، تم منزل پر پہنچ جاؤ۔ فرمایا کل صحابتی عدول، میرے تمام صحابہ مجسم انصاف والے۔ وہی گندے سماج میں پلنے والی قوم جب وہ ایمان لے آئی، حضور کو مان لیا، غلامی اختیار کر لی اپنے نبی کی، قرآن کو پکڑ لیا، تو پھر قرآن ان کے لیے کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مسلمان۔ اگر کوئی دیکھنا ہے تو اسی قوم کو دیکھ لو۔ یہ معجزہ تھا قرآن کا، یہ معجزہ تھا نبی کا کہ آنن فانن، حالانکہ حضور ان کے درمیان میں صرف 23 سال رہے۔ 23 سال تو کیا کوئی دوسرا ہوتا تو 230 سال میں بھی اس قوم کو نہیں سدھار سکتا، 2300 سال میں بھی وہ قوم نہیں سدھر سکتی تھی۔ 23 سال کے اندر اس قوم کا مقدر بدل گیا، چمکدار بن گیا، پوری دنیا کو کہہ دیا سن لو، ان کے جیسا بن جاؤ، ان کے نقش قدم پر چل جاؤ، ان کے دامن پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے ہندو، انہوں نے بھی جب ہسٹری کو دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو دیکھا، کہنے پر مجبور ہوئے۔ ہمارے اس ملک کے لوگ بھی کہنے لگے کہ اس ملک کا بندھارن بنانا ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت کامیاب ہو، تو کوئی کہتا ہے ابو بکر کا بنا لو، کوئی کہتا ہے کہ عمر کے طرز پہ بنا لو، کوئی کہتا ہے امام حسین کے طرز پہ بنا لو زندگی، اور ملک اچھا ہو جائے۔ یہ لوگوں کو کس نے سدھارا ہے؟ کس نے ان کو اونچے لیا؟ کون سی ڈگری، کون سا ایجوکیشن، کون سی یونیورسٹی، کون سی کالج تھی، کون سی ڈگری لی تھی ان لوگوں نے، کون سا ایجوکیشن لیا تھا؟ صرف لیا تھا تو قرآن کو لیا تھا، اور لیا تھا تو سنت کو لیا تھا، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ قرآن نے ان کی حالت کو بدلا ہے، حدیث نے ان کی حالت کو بدلا ہے، سنت نبوی نے ان کی حالت کو بدلا۔ اس لیے ہم کبھی ایجوکیشن کا انکار نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے کہ سب سے پہلے اگر ایمان بچانا ہو، بلکہ اپنا انسانیت بچانا ہو، تو قرآن کریم کو اپنے سماج میں جگہ دو، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کرو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کرو، کم از کم 2 گھنٹے پابندی کے ساتھ روزانہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو۔
آنے والے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اس ملک میں. اور کبھی ہماری منسٹری اعلان کرتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. کیا پڑھائیں ان کو؟ کیا پڑھائیں؟ کالج میں بھیجے جو کل تک برقع اڑتی تھی, سر پہ دوپٹے ڈالتی تھی, آج اس کے سر پہ سے نکل کے گلے میں آ گیا, پیٹ پر آ گیا, اس نے دوپٹے کو پھینک دیا. بلکہ اس کے ذریعے سے ہماری بیٹیوں کو ایموشنل کیا جا رہا ہے. پلان تیار ہو گیا کہ مسلم بیٹیوں کی پیٹ سے اور ان کی کوکھ سے کافر یہ کہتا ہے, غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد پیدا کرو. بیٹیوں کو آزادی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر. تمہارا مذہب 3 طلاق کی بات کرتا ہے, تمہارے مذہب میں حلالہ ہے, تمہارے مذہب میں یہ ہے. حالانکہ اللہ طلاق کو ہم سمجھے, جب مسلم قوم نہیں سمجھی تو دوسری قوم کیا سمجھے گی کہ طلاق کیا چیز ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ میں طلاق پر بات کر لیتا. حلالہ کیا چیز ہے, کیوں حلالہ رکھا گیا, حلالہ کب کرنا ہے. امت مسلمہ مسلمان نہیں جانتا اس کے مسائل کو, تو ایک غیر مسلم جس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا کیا وہ حلالہ وہ طلاق سمجھے گا؟ اور اپنی کورٹوں کے اندر ہماری طلاق اور ہمارے حلالوں کے فیصلے وہ کریں گے. لیکن ہماری بیٹیاں جو دین کی تعلیم سے دور ہیں, ان بیٹیوں کو یہ سبق پڑھا کر اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے, متنفر کیا جا رہا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے اندر ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے. کافرانہ ذہنیت بیٹیوں کی تیار ہو رہی ہے, اور پھر ایک کافر انسان سے شادی کرنے کے لیے بیٹیاں تیار ہو جاتی ہیں. آئے دن نیوز پیپر کے اندر یہ واقعات اور واٹس ایپ کے مادھیم سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے تک یہ میسج آ رہے ہیں. یہ فیک نیوز نہیں ہے, یہ بیکار بات نہیں ہے, حقیقت یو پی وغیرہ کے علاقے میں بہت زیادہ ہو رہا. ہم سورت والے مدرسوں کا جال پھیلا ہوا ہے, الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, مساجد میں بیانات ہو رہے, لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے, ہلایا جاتا ہے. ہمیں تو اپنے اطراف کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہاں سے 2 قدم باہر دیہات اور گاؤں میں جا کر دیکھو کیا حالات ہو رہے ہیں. اس لیے اگر ہمیں پڑھانا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو, پہلے اسلام کی تعلیم دو, پھر تلاوت ڈگری. اپنے بیٹوں کو بھی پہلے قرآن پڑھائیے. اپنی مسجدوں میں چلنے والے چھوٹے مکتب کو کمزور نہ سمجھو, حقیر نہ سمجھو, بلکہ پابندی کے ساتھ اپنی اولاد کو بھیجو. میں بھی رمضان کے بعد سے مسلسل اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں, اس مضمون پر بات کر رہا ہوں, بہت ضروری. لیکن مدرسہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں. سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول. کتنے گھنٹے جاتا ہے بھائی اسکول؟ 6 گھنٹے کم از کم. 6 گھنٹے اسکول میں, 2-2.5 گھنٹے ٹیوشن پر, اور 1-1.5 گھنٹہ گھر میں ہوم ورک, گھر کام, گھر لیسن. یہ ہو رہا ہے. 3 کام اسکول کی طرف سے ہو رہا ہے. 6, 2, 8 اور 2, 10 گھنٹے ایجوکیشن کے پیچھے, اور بچہ تھک ہار گیا ہے, بالکل ہڈیاں لولی لنگڑی کمزور ہو گئی, تو لولا لنگڑا ٹائم نیند کا بچا ہوا مدرسے. مجھے تو ٹیوشن کی بلا سمجھ میں نہیں آئی ہے آج تک. پتہ نہیں آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ نے ٹیوشن کو قبول کیا ہے. اسکولوں میں ماسٹروں کو لمبے چوڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں, پیریڈ پڑھانے کی دی جاتی ہے. ماسٹر 45 منٹ کے پیریڈ میں کیا اس کو پڑھاتا نہیں ہے جو ہمارے بچے کو بعد میں ٹیوشن لینا پڑتا ہے. آپ مدرسوں میں آؤ کبھی تو آپ کی آنکھیں کھلے گی کہ آپ کا بچہ جو مدرسے میں آپ کی قوم کے بچے جو پڑھتے ہیں وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں, مسلم شریف پڑھتے ہیں, جلالین شریف قرآن کی تفسیر ہے, اللہ کا کلام ہے, حدیث اتنی لمبی چوڑی اتنی موٹی کتاب ہے, وہاں بھی پیریڈ سے چلتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ آقا کی خاصیت کیا تھی؟ جوامع الکلم.
یعنی الفاظ کم استعمال کرنا اور معنی بہت زیادہ، جتنا کھولو کھولتے چلے جاؤ. یہ نبی کے فرمان کی کرامت ہے، یہ نبی کے فرمان کا معجزہ ہے کہ بات 2 ورڈز کے اندر، 2 لفظوں میں، 10 حرفوں میں، لیکن اس کو پھیلاتے چلے جائیے. ایک استاد پونے گھنٹے میں پورے سال کے اندر ان کتابوں کو پوری کرواتا ہے. کبھی آپ نے سنا مدرسہ میں مولوی بننے والا بچہ؟ اب ہم تو سمجھتے بڑے بڑے دارالعلوم میں یہاں پر کیا ہوتا ہوگا، وہ یہ الف با ہمارا بلغہ پڑھاتے ہوں گے. ارے آؤ تو پتا چلے گا کہ اس کے سامنے یونیورسٹی فیل ہے. کبھی نہیں سنا کہ وہ ٹیوشن لینے کے لیے جاتا ہے. اور پھر یہ اسکولوں کا ٹیوشن کیوں؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں آخرکار؟ ایسا تو کیا ہے بچہ اسکول میں نہیں سمجھتا وہ لیسن، اور پھر ٹیوشن میں جا کے کیوں سمجھ میں آ گیا؟ کیوں سمجھ میں آیا؟ ہم پیسہ بھی دے رہے ہیں، بے وقوف بھی بن رہے ہیں. باقاعدہ اسکیم کے تحت کام ہو رہا ہے کہ ایک مسلم بچہ کسی طریقے سے اتنا تھک جائے کہ وہ مدرسوں میں اپنا ٹائم نہیں دے سکے. پھر بھی مدرسے والوں کو سلام ہے کہ وہ مدرسے چلانے کے لیے آپ سے آپ کی زکات مانگتے ہیں، آپ دھتکارتے ہیں، آپ 10 دھکے کھلواتے ہیں، پھر بھی وہ لینے کے لیے آتے ہیں. قربانی کے اعلان کرتے ہیں، پمفلٹ چھپواتے ہیں کہ آؤ قربانی دو، اور آپ ہمیں مدرسہ والے چین لینے نہیں دیتے، بار بار قربانی قربانی قربانی. ارے وہ قربانی کی کھال بیچ کر اس کا جو پیسہ آئے گا امت کے اور قوم کے بچوں کو وہ پڑھائے. وہ ڈونیشن کے نام پر لمبی چوڑی رقمیں نہیں مانگتے. آپ اسکول کے اندر ڈاکٹر بنانا ہے، 25 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہے. مدرسے والے زکات مانگتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بل پڑتا ہے. قربانیوں کے لیے پمفلیٹ لگاتے ہیں، آپ کو بھاری پڑتا ہے. سلام کیجیے ان مدرسے والوں کو. اس لیے میرے بھائیوں، میں کبھی اپنے مدرساؤں کے اس اعلانات کو دیکھتا ہوں، عجیب دلوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیسے ہے یہ لوگ کہ کتنی فکر ہے امت کی اولاد کی، کہ امت کی اولاد کچھ نہ کچھ تو قرآن پڑھتا ہے. آپ کے اور ہمارے شہر میں مدرسے اسلامیہ صوفی باغ والے وہ بھی باقاعدہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں. آپ مدد کی نیت سے کہ چلو ہم 1-2 حصے کچھ حصے لکھوا دیں گے تو چمڑے میں ہمارا حصہ رہے گا، وہ چمڑا بیچیں گے، اس کی رقم آئے گی، وہ غریب بچوں پر، مدرسہ کے بچوں پر، مدرسہ کے خرچ میں اسے استعمال کیا جائے. آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں. خلاصہ کلام یہ آج کی بات کا کہ ہم اپنے بچوں کو، پہلے بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، خوب مدرسوں کو آباد کریں. اس کے ٹائم میں کوئی کٹوتی نہ کریں، اس سے چھٹیاں نہ لیں. اس کے اندر 2-2-2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، پورا دو، پورا دو. آدھے گھنٹے بیچ کے مت بلا لو، ورنہ آپ کے بچوں کے ایمان سلامت نہیں رہیں گے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ گر جائیں گے مسلم سماج برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الله أكبر.